احساس نہیں ہے، ہم پہنچ نہیں پا رہے. ہم نکلے وہیں کے لیے ہیں، جانا وہیں ہے ہم نے، لیکن ہم راستے میں کھو گئے راستے اپنی زندگیوں میں. دعا مانگے انسان، دعا ضروری ہے. اگر انسان مضطرب ہے، تڑپ رہا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، تو سب سے پہلے اس کو کیا کرنا ہے؟ پہلے اس کو دعا مانگنی ہے. خدا کی بات، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں مستجاب کروں گا. لیکن کیا ہماری دعاؤں میں امام ہے؟ کیا جب میں دعا مانگتا ہوں کہتا ہوں مولا آ جائے، میں مولا کے لیے تیار ہو جاؤں، میں امام کے لیے تیار ہوں، پروردگار مجھے صلاحیت دے، مجھے طاقت دے، مجھے علم دے، مجھے عبادت دے، مجھے بچا گناہوں سے، تاکہ میں تیرے اس نمائندے تک پہنچ سکوں جو انتظار کر رہا ہے. وہ بھی دعا ہے. لیکن اگر یہ دعا میری نہیں ہے اور دنیا کی دعائیں، اور پھر میں کہتا ہوں میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ایسا نہیں محترم. دعا مانگیں. دعا دیکھیں، دعا روایات کی روشنی میں ایک دعا چند جو ہے وہ ریزن رکھتی ہے. پہلی، دعا مانگی قبول ہو گئی. دوسری، دعا مانگی اللہ نے قبول کی لیکن مستجاب ہونے میں ٹائم لگ گیا، یعنی آپ کی دعا ایکسیپٹ ہو گئی لیکن ابھی وقت نہیں ہے، وقت بعد میں آئے گا. بہت ساری آپ کی زندگی میں دعائیں ایسی ہوتی. بنی اسرائیل نے نجات کے لیے دعا مانگی کہ ہمیں فرعون سے نجات دے. دعا 40 سال بعد ایکسیپٹ ہوئی، قبول اللہ نے کہہ دیا بھیجوں گا 40 سال بعد. کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جو انسان مانگتا ہے خدا اسے اس سے بہتر دینا چاہتا ہے. آپ اور میں ایک دعا مانگ رہے ہوں کہ اللہ یہ دے دے، خدا کہہ رہا ہے میں تجھے اس سے بہتر دوں گا، یہ نقصان دہ ہے تمہارے لیے. ہمیں نہیں پتا ہوتا، اللہ اس سے بہتر دے. کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جس کے بدلے میں انسان سے مصیبتیں دور ہو رہی ہوتی ہیں. دعا قبول نہیں ہو رہی ظاہری طور پر جو میں مانگ رہا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں وہاں سے ہم دعا ہی قبول نہیں ہو رہی، تھک گئے کر کے. تھکے نہیں، دعا مانگتے رہے. یہ جو زندگی میں اور آپ کے اوپر مصیبتیں آنی تھیں، ان دعاؤں نے ان کو بچا لیا ہے، بچا لیا. اچھا، جو ہم کبھی دعا مانگتے بھی ہیں اور دعا قبول ہو جاتی ہے، تو کبھی ہم نے اس کی بارگاہ میں شکر کیا ہے؟ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے جب یہ پانی میں پھنستے ہیں تو یہ ہمیں یاد کرتے ہیں، اور جب کناروں پہ لگ جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. جتنی شدت سے تڑپے ہیں اتنی شدت سے شکر بھی کیا کہ نہیں کیا. یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں کیونکہ انٹرنل سسٹم ٹھیک نہیں ہے. اس کو بہتر کرنا ہے. یہ صفا کیسے بہتر ہو، یہ کیسے صاف ہو. امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلی علی محمد کہ یہ دل جو ہے نا، اس کو صفا، اس کو چند چیزوں سے ملے گا. کیسے صاف کریں اس کو؟ کہا چند چیزیں ہیں. پہلی، علماء کے ساتھ ہم نشینی، یعنی علماء کے ساتھ بیٹھو، اہل علم کے ساتھ بیٹھو، اہل تقوی اور پرہیزگار کے ساتھ بیٹھو، دل پہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے. اب ظاہر ہے اب مین از نون بائی ہز کمپنی، انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے. اب مثلا دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا باتیں کریں گے، اور کیا باتیں، جو باتیں کر رہے ہیں یہ ساری باتیں آپ کے اوپر افیکٹ کر رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ بولیں گے میرے پہ افیکٹ نہیں ہو رہا، افیکٹ ہو رہا ہے. اسی لیے حضرت عیسیٰ فرماتے تھے دوست ایسا ہو جسے دیکھ کر خدا یاد آئے. تو ایسا کوئی دوست ہے جسے دیکھوں میں اور خدا کی یاد میں چلا جاؤں؟ آج جوان، ماشاءاللہ آپ سب جوان ہیں، میکسیمم میجورٹی آپ جوانوں کی، اور آپ سب کے دل پاک ہیں تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے، نہیں ہوتے تو نہیں بیٹھتے. لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جوان ہیں کہ جو آپس میں بیٹھے ہیں اور خدا کی طرف مت. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سب آپس میں بیٹھے تو بولے تسبیحیں لے کے بیٹھ جاؤ، کل سے مولانا صاحب نے بولا ہے. نہیں، بات سے پتہ چلتا ہے نا، گفتگو سے پتہ چلتا ہے. گفتگو زبان سے نکلتی ہے، اثرات بھی دلی پہ مرتب کرتی ہے. تو علماء کے ساتھ بیٹھنا، پرہیزگار کے ساتھ بیٹھنا خوب یہ کریٹ کرتا ہے. دوسری چیز، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا. امام فرماتے ہیں کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا دل کو صفا دیتا ہے. اور آپ کی زندگی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی نہ کوئی یتیم ہوگا،
اور کتنا یتیموں کا احترام ضروری ہے اسلام میں، کہ مدینہ کے یتیم جب بڑے ہو گئے تو افتخار کرتے تھے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو رسول خدا نے ہمیں گلے سے لگایا ہے. وہ بہت ضروری ہے. بہرحال اس لیے سخت ممانعت ہے. جس نے یتیم کا حق کھایا گویا وہ آگ جہنم کی کھا رہا ہے. تیسری چیز استغفار کرنا. استغفار صفائی ہے، ایکچولی صاف کرنا ہے. ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ جب حرم جاؤ، حرم کون ہے؟ جتنے بھی حرم ہے معصومین کے، یہ ان کا گھر ہے. یعنی جب آپ اہل بیت کے گھر جا رہے ہو استغفار کر کے جاؤ تاکہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں وہ صاف ہوں. استغفر اللہ. آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ کا ذمہ دار ہوں، آپ یقیناً اپنے ذمہ دار ہیں. میں اپنی زندگی میں دیکھوں میں پورے دن میں کتنی دفعہ استغفار کرتا ہوں. آپ بولے مولانا صاحب ہم تو کوئی غلطی تھوڑی کرتے ہیں جو توبہ کریں. توبہ غلطی کے لیے استغفار نہیں ہے. صرف پیغمبر بھی تو استغفار کرتے تھے. ان کا استغفار کس لیے تھا؟ خدا نہ خواستہ وہ گناہ کرتے تھے؟ نہیں. جو اپنے مقام کو اس کی بارگاہ میں دیکھتا ہے تو اس سے نیچے ہی ہے سب کچھ. اس نیچے ہونے کی وجہ سے، اس زمین پہ ہونے کی وجہ سے انبیاء استغفار کرتے تھے. تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہماری زندگی میں استغفار کتنی ہے. فجر کے بعد 100 دفعہ استغفار کرنی چاہیے. چاہے رزق میں پریشانی ہو، چاہے اولاد نہ ہو. ایک ہی روایت ہے جو ساری چیزوں کو بتاتی ہے. استغفار، گناہوں سے استغفار. توبہ کریں اس کی بارگاہ میں. انسان ہے، غلطی تو کرتا ہی ہے. کون سا شخص ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی؟ غلطی کوتاہی ہر انسان کرتا ہے جانے محترم. اور استغفار ضروری ہے کہ انسان صاف کرے اپنے آپ. چوتھی چیز رات کو خدا کی بارگاہ میں گریہ کرنا. وہ بھی گریہ ہماری زندگی میں کتنا ہے. گریہ کم، گلہ زیادہ ہے. یہ نہیں وہ نہیں. علامہ طہرانی اپنے استاد آغا گل پائگانی کے بارے میں بیان کرتے ہیں. بڑے استاد تھے مگر زندگی کے آخر میں مریض ہو گئے. مریض ہوئے، سرجری ہوئی. سرجری کر لیے، پیسے بھی نہیں تھے. اپنا گھر جو تھا وہ گروی رکھوا کے پیسے لیے 400 دینار. نجف میں سرجری کی اور مریض ایسے کہ ضعف، ہل نہیں سکتے. گھر کا حالت، غربت، مشکلات، پریشانیاں، طالب علموں کے قرض، سب کچھ کرنے کے بعد کہتا ہے میں آخری ٹائموں پہ ان کے گھر گیا. ان کی اس حالت کو دیکھا، ہل نہیں پا رہے، سب کچھ نہیں پا رہے، الٹے ہوئے ہوئے، ہاتھ میں پھر بھی چھوٹی سی صحیفے سجادیہ کھول کے پڑھ رہے. میری طرف دیکھا، کہا کہ کیا دیکھ؟ کہا پتہ ہے یہ سب حالت ہوا، اتنا مشکلات، اتنی زندگی، اتنی پریشانی، بیماری الگ، قرض الگ، فقر الگ، حالت کوئی نہیں. اور آپ کہاں؟ آدمی جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں شکر کرے زیادہ بہتر ہے یا ناخوش ہو کے اس دنیا سے جائے. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہماری زندگی میں ذرا سی پریشانی، تڑپ، مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، ساری چیزوں کی پریشانی ہے نا. حضرت موسیٰ کو پروردگار نے 4 سفارشیں کی، 4 گزارشیں. یہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. حدیث و روایات میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہماری زندگی میں جب تک اوریجنل کانٹینٹ نہیں اترے گا ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے. نہیں ہو سکتے. 4 سفارشیں پروردگار نے حضرت موسیٰ، الخصال جو کہ حدیثوں کی کتاب ہے اس کے اندر ہے. کیا کہا؟ موسیٰ جب تک تمہیں یہ یقین نہ ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں کسی اور کے عیبوں کو مت بیان کرو. جب انسان کو یہ یقین ہو گیا میرے گناہ معاف ہو گئے، پھر جب یقین نہ ہو کہ سارے گناہ معاف ہو گئے تب تک لوگوں کے عیب بیان نہیں کرو.